معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ اصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے سبحان اللہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت سبحان اللہ۔ بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمنہ، بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمنہ، نصب پرچم ہو گیا صبح شب ولادت۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ عزیزان اکرام وقار، محفل عید میلاد النبی میں آپ سب شریک ہیں۔ پہلی مرتبہ آپ کے درمیان حاضری ہے، مگر آپ کا جوش و جذبہ اور ولولہ دیکھ کر صدیوں پرانے تعلقات نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، ہمارے تعلقات چہروں سے وابستہ نہیں ہوتے، روحوں سے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور ہماری روحوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو یوم الست میں بھی دوست تھے، اس دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم سب کا محبوب ایک ہے، ہمارا آقا ایک ہے، ہم سب کی منزل ایک ہے، اگرچہ راستے مختلف ہیں، کوئی کسی اور کشتی پر سوار ہے، کوئی کسی اور کشتی پر سوار ہے۔ دنیا میں یہ سلاسل سے ہم وابستہ ہوتے ہیں کشتیوں کی طرح، کوئی اشرفی کشتی میں ہے، کوئی رضوی کشتی میں ہے، سبحان اللہ، کوئی برکاتی کوئی نظامی کشتی میں سوار ہے، لیکن اگر سوار سے پوچھیں تو سارے لوگوں کی منزل مدینہ طیبہ ہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم سب کا رخ، ہماری منزل مقصود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار گوہربار ہی ہے، اور آج ہم سب اسی نقطے پر جمع بھی ہوتے ہیں۔ ہزار ہمیں توڑ دیا جائے، رنگ کے نام پر، نسب کے نام پر، خاندان کے نام پر، برادری کے نام پر، لیکن جب بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے تو پھر حبشی بھی ہمارا سگا بھائی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آ جائے تو پھر ایک امیر زادہ اور ایک کسان زادہ دونوں سگے بھائی بن سکتے ہیں۔ یہ نام پاک ہے جو ہم سب کے رشتوں کو جوڑا ہوا ہے، اور اسی نام کی برکت ہے جو آج ہماری عزتیں سلامت ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا آبرو ما ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی آنچ آئے، کوئی انگلی اٹھائے، کوئی حرف آئے تو اے مسلمانوں ہماری بے قراری کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نام پاک کی عزت نہیں ہے تو پھر کائنات میں کسی کی عزت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے۔ ہمارے باپ، ہماری ماں، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہماری اولاد، ہماری بیویاں، یہ سب نبی کے بعد ہیں۔ پہلا رشتہ ہمارا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میلاد ہم ہر سال نہیں بلکہ ہر دن منائیں تب بھی کم ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نئی ایجاد ہے، ان کے ذہن کی یہ اختراع ہے اور دل کا بغض ہے، ورنہ وہ ان مجلسوں میں آ کر کے تو دیکھیں کہ میلاد کی محفل میں ہوتا کیا ہے۔ میلاد کی محفل میں کہیں کوئی ڈھول باجے تاشے گانے رقص نہیں بلکہ ذکر مصطفیٰ ہی تو ہوتا ہے۔ ہم چہرے مصطفیٰ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اخلاق مصطفیٰ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور ذکر مصطفیٰ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مرجھائے ہوئے دل پھر سے تازہ ہو جائے، اور ہمیں ہماری غذا بھی معلوم ہے، دوا بھی معلوم ہے۔ جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی دوا بھی ذکر مصطفیٰ ہے، اور روح پیاسی ہو تو اس کی غذا بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ یہ صرف میں آج کی زبان نہیں کہہ رہا، صحابہ خود کہا کرتے۔ صحابہ اکرام میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی 2 دن تک ہمیں کھانا میسر نہیں ہوتا، فاقہ چلتا،
اور جب شدت کی بھوک لگتی تو ہم چہرے مصطفیٰ کو دیکھا کرتے، ہماری بھوک چلی جاتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیدار میں جب غذا ہے تو شفا بھی ہے۔ وہ صحابہ ایک کھجور کی گٹلی پر 2 دن گزارا کر لیتے، کس بات پر کرتے؟ آج آپ کر کے دکھائیں، رمضان کے روزے بھاری پڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، صحابہ میں نے ایسوں کو بھی دیکھا جنہوں نے 7 دن 8 دن تک فاقے کیے، پیٹ پر پتھر باندھے، کیسے گزارا ہوتا؟ صرف اور صرف نبی کونین کی صحبت اور چہرہ پاک کی زیارت ان کو تقویت دیتی تھی، ان کو غذا بھی دیتی تھی۔ آج بھی مسلمانوں ہماری غذا وہی ہے۔ ایک بار تصور تو لے آؤ اس حسین چہرے کا جس کو دیکھ کر کے حسان بن ثابت نے کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے آقا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اسی کی ترجمانی بریلی کے امام عشق و محبت نے یوں کہا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، صحابہ اکرام کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ آج اہل سنت و جماعت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب امین ہیں، وارث ہیں صحابہ اکرام کے عقیدوں کے۔ آج میں یہ اپنی بات اگر چھوڑ کر کے کسی ایسے شخص کی بات تمہارے سامنے پیش کروں جو اس زمانے میں اہل سنت و جماعت کا دشمن بھی ہے، سنی عقائد سے نفرت کرنے والا، سوشل میڈیا پر کثرت سے گند پھیلانے والا، پڑوسی ملک کا ایک ایسا شخص جس کی طرف بہت سارے نوجوان لٹریچر دیکھ کر کے اور احادیث کے ریفرنس دیکھ کر کے مائل ہونے لگ جاتے ہیں، ایسے شخص کا میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کا اہل سنت و جماعت اور ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ شخص بدعقیدہ ہی صحیح بزرگوں کو گالیاں دینے والا، لیکن ایک جملہ یہ کہتا ہے اپنے ماتحت رہنے والوں سے، کہتا ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ محبت کرتے تھے، جیسے حضور کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ محبت کرتے تھے، ویسی محبت اس زمانے میں اگر کسی کے ہاں دیکھنا ہے تو وہ بریلویوں میں دیکھو۔ یہ ہماری بات نہیں، غیروں نے بات رکھی ہے، جن کو بریلی سے تکلیف ہے، الرجی ہے، انہوں نے رکھی ہے۔ بریلوی سے مراد ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سلسلے کی بات کر رہا ہوں، سارے اہل سنت و جماعت کو کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ اعزاز ہے تمہارے پاس کہ غیر بھی تم سے اب یہ بات کہنے لگے کہ اگر صحابہ جیسی محبت کوئی کرتا ہے تو وہ تم ہو۔ کیا بات ہے! اور الحمدللہ اسی امانت کو لے کر کے چل رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اگر تمہارے حصے میں نہیں آئی تو ہمارے حصے میں آئی۔ الحمدللہ۔ اب کچھ باتیں یہاں پر کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ لوگ اس طرح کے سوالات کرنے لگ جاتے ہیں میلاد کے موسم میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے تو خوشیاں کیوں نہیں منائی گئی؟ اس وقت تو کوئی خوشی نہیں منایا۔ مکہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، چلیے مانتے ہیں 12 ربیع الاول وہ پیر کے دن آئے تو مکہ والوں نے کوئی خوشی نہیں منائی۔ پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے، خوشیاں ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے منائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خوشیاں منائی، لیکن میں بات یہ کہتا ہوں، مجھے بتاؤ جس وقت حضور پیدا ہوئے اس وقت ایمان والے تھے کہ کفار تھے؟ مکہ میں تو سب کفار و مشرکین تھے، تو کفار و مشرکین اگر عید میلاد نہ منائے تو ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ ہم ان سے مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ کفار و مشرکین ہی تھے عرب میں، سوائے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے۔
جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کے بعد، تب تو ایمان والے شمار کیے گئے، لیکن حضور کی ولادت کے وقت تو وہاں کفار و مشرکین تھے، تو وہ خوشیاں نہیں منائے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایک بات میں ضرور تمہیں بتاؤں، ان لوگوں نے یہ دلیل لا کر کے سنیوں پر تھوپا کہ مکہ والوں نے خوشیاں نہیں منائی، تم کیوں مناتے ہو ہندوستان میں رہ کر؟ میرے عزیزوں، وہ نہیں منائے اس لیے کہ کافر تھے، لیکن ہمیں پتا ہے جب 53 سال کی عمر ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے آئے، تو اب مجھے بتاؤ کہ مدینے والوں نے خوشیاں منائی یا نہیں منائی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے میں آ رہے تھے، کس انداز سے آئے؟ حدیث اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ بیان کرتے ہیں 1 دن 2 دن نہیں، مسلسل 9 دن سے مدینے والے انتظار کر رہے تھے، روزانہ اپنے گھروں سے نکل کر کے اونچے ٹیلے پر جمع ہو جاتے اور دور تک نظر ڈال کر کے دیکھتے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ آفتاب رسالت مہتاب نبوت مدینے جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ شام تک انتظار کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ 9 دن کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف سے نمودار ہوئے، خوشیوں کا حال یہ تھا کہ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں باہر آ گئی، اپنے ہاتھوں میں دف لے کر کے، حبشی غلام نیزے اور بھالے لے کر کے آئے، خوشیاں منانے کے ان کے جو طریقے تھے وہ سب لے کر سڑکوں پر اتر آئے اور سب راستوں پر آئے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جھلک نظر آئی، تبھی انہوں نے پکار کر کے کہا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیاں جو مدینہ طیبہ کے قریب میں ہیں، جہاں سے میرے آقا تشریف لا رہے تھے، مدینے کی بچیاں گنگنا رہی تھی، اے اللہ تیرا شکر ہے ثنیۃ الوداع کی گھاٹی سے ہم پر تو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، مدینے کو روشن کرنے والا آ گیا ہے۔ اب صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو تنہا نہیں، آپ کی اونٹنی آگے آگے چل رہی تھی اور یہ سینکڑوں کا مجمع جلوس کی شکل میں میرے آقا کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ مدینے والوں کا جلوس ہی تو ہے، آج تک سنی ہر 12 ربیع الاول کو جلوس منا بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، مدینے والوں نے حضور کی آمد کی خوشی منائی تھی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں مکہ میں حضور پیدا ہوئے وہاں خوشی نہیں منائی گئی، تو ہم تو ہی کہتے ہیں وہاں کفار و مشرکین تھے، کیا منائیں گے؟ ہم تو مدینے والوں کو دیکھ رہے جہاں ایمان والے پہلے سے موجود تھے۔ اگر تمہارے حصے میں مکہ کے کفار و مشرکین آئے تو فخر کرو، الحمدللہ ہمارے حصے میں مدینے کے ایمان والے آئے ہیں، ہم ان کی ابتدا میں ہیں، ہم ان کی ابتدا میں ہیں۔ جب نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہل مدینہ نے دیکھا تو پکارا بھی اور خوش آمدید بھی کہا، جلوس کی شکل میں وہ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے چل کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان تک سارے لوگ حضور کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی ہے جس کا دلی تعلق مصطفیٰ کریم سے ہو اس کے لیے میلاد کی ایک گھڑی نہیں، ہر ساتھ افضل ہے۔ جب جب اس کے دل میں اور ذہن میں تصور آئے مصطفیٰ کا، وہی گھڑی اس کے لیے میلاد کی ہے۔ سبحان اللہ، جب جب تصور آئے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ بس گہرے دلی تعلق کی بات ہے، قلبی تعلق کی بات ہے۔ یہاں لوگ ہیپی اینیورسری کرنے لگ گئے، ہیپی برتھ ڈے کرنے لگ گئے، نہ جانے کیا کیا محفلیں ہوتی ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی دلیل نہیں پوچھتا۔ 25 سال ہو گئے شادی ہو کر، ابھی بھی تم خوشیاں منا رہے ہو؟ میاں ایک بار شادی ہوئی تھی، ابھی تک کیوں منا رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری خوشی کی بات ہے، اس وقت وصال ہوا تھا، ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تھی، تمہیں اپنی دنیاوی لطف و اندوز کی ساعتیں یاد ہیں؟ کائنات کا وہ آقا جو پوری اندھیریوں میں اجالے لانے والا ہے، اس کی آمد کی خوشی کیوں نہیں یاد رہی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، بات اتنی سی ہے، پڑھنا چاہیے عاشقان رسول کو، تب صحیح راستہ بھی ملتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائے۔ سبحان اللہ، تم کہتے ہو ربیع الاول میں منائیں گے، 12 تاریخ کو منائیں گے، پیر کے دن منائیں گے، نہیں میاں ہمارا حال تو یہ حشر تک ڈالیں گے ہم، کیا بات ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس
نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اس شعر کو سمجھیں. فرمایا کیا مثل فارس کا مطلب کیا ہے؟ مثل فارس اعلیٰ حضرت کے بہت سارے اشعار لوگ پڑھ تو لیتے ہیں, جھوم جاتے ہیں اس لیے کہ عشق ہے. سمجھنے کی کوشش کریں تو عشق میں اضافہ بھی ہو جائے. بے شک. فرمایا آپ کو پتا ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے 3 بڑے بڑے واقعات دنیا میں ہوئے تھے. 3 بڑے اسی دن. 3 بڑے واقعات میں سے کیا تھا؟ فارس آج کے ایران کو کہا جاتا ہے. عراق اور ایران جو آج 2 کنٹری ہیں, یہ پہلے فارس کہا جاتا. اس فارس میں 3 بڑے واقعات ہوئے. اس وقت وہاں سارے آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. اکثریت آگ کی پرستش کرنے والے لوگوں کی تھی. اور وہاں پر جو 3 بڑے واقعات ہوئے وہ نمبر 1 بحیرہ ساوا, ایک ندی, ایک ایسی ندی تھی جس کی عبادت کی جاتی تھی. 12 ربیع الاول کو لوگوں نے آ کر دیکھا اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں, خشک ہو گئی, سوکھ گئی. لبالب بھری ہوئی ندی وہ اچانک سوکھ گئی, ایک قطرہ پانی بھی نہیں رہا. دوسرا جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ 1000 سال سے وہاں ایک آگ جلائی گئی تھی جس کی عبادت ہوتی تھی. اس آگ کو بجھنے نہیں دیا جاتا تھا. دن رات اس پر ڈیوٹی لگی رہتی تھی پجاریوں کی, لکڑیاں لگائی جاتی تھی. 1000 سال مانے رکھتے ہیں. اور 12 ربیع الاول کو اچانک وہ آگ گل ہو گئی, اس میں چنگاری بھی باقی نہیں رہی. 2 بڑے واقعات ہوئے. تیسرا بڑا واقعہ یہ, فارس کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو کسرا کہا جاتا تھا. کسرا اس زمانے کا سپر پاور, پوری دنیا پر تقریباً حکومت کرنے والا بادشاہ. اس کا جو محل تھا اتنا بڑا محل اور اتنا مضبوط کہ اس کا چیلنج تھا, دعویٰ تھا کہ 1,00,000 لوگ مل کر کے بھی اس محل کو ادھر ادھر نہیں کر سکیں گے, توڑ نہیں سکیں گے. اب اسی سے اندازہ کریں کہ آج تک وہ محل قائم ہے. ہم نے دیکھا ہے, ہر سال جاتے ہیں تو عبرت کے لیے دیکھتے بھی ہیں, دکھاتے بھی ہیں. عراق میں مدائن میں کسرا کا محل جو بڑا مضبوط مانا جاتا تھا اس زمانے کا, اور اسے فخر تھا اس کی مضبوطی پر. 12 ربیع الاول کو اچانک اس محل کی دیوار میں شگاف آ گیا, دیوار تڑک گئی, اور ایسا اس کے اندر سے ایک دراڑ آئی کہ ایک آدمی آر پار ہو سکتا ہے. آج بھی وہ دیوار ویسی تڑکی ہوئی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. آپ اس پہ سے جا بھی آ سکتے ہیں, لیکن دیوار پوری ویسی ہے. دیوار ہٹ گئی, پھٹ گئی, قلعہ جو ہے ہل گیا. پورے ایران کے بادشاہ کا, فارس کے بادشاہ کا قلعہ ہل گیا. اب اندازہ کریں 3 بڑے بڑے واقعات فارس میں ہوئے. آگ بجھ گئی, پانی سوکھ گیا, قلعے کے اندر زلزلہ آ گیا, اور دیوار تڑک گئی, شگاف آ گیا. اب بادشاہ کسرا نجومیوں کو بلایا, بڑے بڑے کاہنوں کو بلایا کہ معلوم تو کرے کہ یہ حالات آج ہی کے دن ایسا کیوں ہوا. بڑے بڑے جوتش, بڑے بڑے نجومی کاہن آئے. علم نجوم اور علم الاعداد سے جو ان کے پاس تھا حساب کیا. اس کے بعد بادشاہ کے پاس آ کر نجومیوں نے جو بات بتائی کہ یہ جو عجیب و غریب حالات پیش آئے, آگ بجھ گئی 1000 سال کے بعد, بحیرہ ساوا سوکھ گیا, پانی کی ندی سوکھ گئی, اور اس قلعے کے اندر زلزلہ آیا. یہ سب عجیب و غریب باتیں ایک ہی دن جو ہوئی, اس کا کارن کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ انہی کی زبان میں شاعر نے کہا تھا, ان نجومیوں کا ہی یہ کہنا تھا, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. امام زمن نے اس کو ترجمانی کرتے ہوئے کہا, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. نجومیوں نے بادشاہ سے آ کر کے کہا کہ ہم اپنے علم کے مطابق یہ دیکھ چکے کہ آج کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی حکومت پوری کائنات پر چھانے والی. سبحان اللہ. میرے عزیزو, اب یہ واقعات ذہن میں رکھیں. جس دن حضور کی ولادت ہوئی, قلعے کے اندر زلزلہ آ گیا, قلعے کے اندر زلزلہ آ گیا, آگ بجھ گئی, دریا سوکھ گیا. یہ جو حالات تتر بتر ہوئے, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیں. ارشاد فرماتے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اس وقت 12 ربیع الاول کو فارس کے قلعے زلزلہ میں تبدیل ہو گئے تھے, دیواریں تڑک گئی تھیں. لیکن اب ہم ہر سال نہیں,
جب جب ذکر آئے مصطفیٰ کا میلاد پاک منائیں گے. کیوں؟ مثل فارس اب نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اب جب جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا، میلاد مصطفیٰ ہوگا، تو اب فارس کے قلعے نہیں، نجد کے قلعوں میں زلزلہ آتا ہے، دراڑیں پڑتی ہیں، پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، آنکھوں میں چبھن آتی ہے، اور پھر پتہ نہیں کیسے کیسے فتوے بھی آتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی ہے کہ آج سے آپ یہ طے کر لو، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہر وہ مومن منائے گا جو حضور کو اصل کائنات سمجھتا ہے، جو روح کائنات سمجھتا ہے. حضور نہ ہو تو کچھ نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کی جان ہے، ہم سب کی نہیں کائنات کی جان ہے. اقبال نے یہی تو کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ پورا جو آسمان کھڑا ہے کس نام سے ہے؟ بغیر ستون کی آسمان کھڑا ہے کس نام سے ہے؟ اقبال کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کیا بات ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے. وہ نام کہاں کہاں ہے مصطفیٰ کا؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شیر ہندوستان، نعرہ تکبیر. وہ اصل کائنات، وہ روح کائنات ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ حیثیت کو سمجھیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح سے جس طرح لوگوں نے بیان کیا سمجھنے کی کوشش نہ کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. اور اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی تعریف ہم کرتے رہیں دنیا میں ہماری زبانیں سوکھ جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، ورق سوکھ جائیں گے، مگر ان کی تعریف کما حقہ نہیں ہو سکتی. لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. شاعر نے کہا ہے آپ کی تعریف کما حقہ جیسے ہونی چاہیے ویسے ہو نہیں سکتی. صرف اتنا ہے اگر دو جملوں میں کہا جائے خدا کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا مقام. خدا کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا مقام ہے. اب یہ بات یہ بھی آتی ہے کہ حضور جب آئے تھے ولادت جب ہوئی تھی تب خوشیاں منائی گئی، اب تک کیوں مناتے ہیں؟ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ یہ بھی کچھ لوگوں کو ہے. اب تو وہ چلے گئے دنیا سے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تم لوگ یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہو؟ پیدا ہونے کی خوشی جب تک زندہ رہتا ہے آدمی مناتا ہے، اس کے مرنے کے بعد تھوڑی نہ پیدائش کی خوشی مناتا ہے. ایسا سوچنے والے ظالم ہیں، وہ خود مردہ ہیں. ہم تو رسول اللہ کو زندہ تسلیم کرتے ہیں. بے شک وہ اپنی قبر انور میں عالم برزخ میں زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے مردہ کہا اس کا دل مردہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں ہم ہر سال مناتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھنا ہوگا. آپ کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، ہال میں ہوتی ہیں کہ باہر پنڈال میں ہوتی ہیں، مجھے تو اس کی خبر نہیں ہے، آپ کے رسم و رواج کے اعتبار سے ہوتی ہوں گی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جہاں بھی ہوتی ہوں گی سجاوٹ تو ہوتی ہے، ہوتی ہے سجاوٹ تو ہوتی ہے. ہال میں کر رہے ہوں تو پنڈال میں کر رہے ہوں تو شامیانہ تو لگتا ہے.
اگر میدان میں شادیاں ہو رہی ہیں تو شامیانہ بھی لگتا ہے، اسٹیج بھی لگتا ہے، کرسی بھی لگتی ہے، پھول بھی لگائے جاتے ہیں، لائٹنگ بھی ہوتی ہے. کس کے لیے ہوتی ہے؟ دولہے کے لیے. ہاں، ہر کس و ناکس کے لیے نہیں، کہ جس کی شادی ہے اس کے لیے سجاوٹ ہے. بات صحیح ہے؟ دنیا کا دستور یہ. چلیں آج ہم مانتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں شادی ہے کسی صاحب کی، صبح سے تیاریاں ہو رہی ہیں، پنڈال سجا دیا گیا، لائٹنگ لگا دی گئی، پھول لگا دیے گئے، کرسی بچھائی گئی، باراتی بھی آ گئے. اب دولہا اخیر میں آیا. دولہا مجلس کا اصل ہوتا ہے، دولہا مجلس کی روح ہوتا ہے، دولہا مجلس کی جان ہوتا ہے. جب آیا دولہا بیٹھا، نکاح ہوا، شام میں جب چلا گیا دولہا، جلدی بیٹھو آپ. تو آپ مجھے بتائیں وہ لائٹنگ، وہ پھول، وہ کرسی، وہ سجاوٹ باقی رہے گی یا ہٹا دی جائے گی؟ ہٹا دی جائے گی. کیوں؟ جس کے لیے سجایا گیا تھا وہ چلا گیا، تو اب پنڈال بھی نہیں رہے گا، حال بے حال ہو جائے گا. سجاوٹ ختم کر دی جائے گی، پھول نکال لیے جائیں گے، لائٹنگ ختم کر دی جائے گی. یہی تو ہوتا ہے آپ کے یہاں بھی دستور. یہی ہے دنیا کا کہ جس کے لیے سجایا گیا تھا وہ چلا گیا تو ساری سجاوٹ بھی ختم ہو گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین. اے رسول، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں یہ دنیا بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا. سب کچھ اے محبوب آپ کے لیے بنایا گیا. پتہ یہ چلا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے والے تھے، ان کے لیے یہ زمین بچھائی گئی، آسمان کا چھت تانا گیا، درختوں کے کمکمے لگائے گئے، ستاروں کی جگمگاہٹ بنائی گئی، چاند و سورج کو جھلملاہٹ دی گئی، سمندروں کو لہریں دی گئی، یہ پوری کائنات کو سجایا گیا. پھر 1,24,000 نبی براتی بن کر تشریف لائے. سارے انبیاء آ کر کے قصیدہ یہی پڑھتے تھے کہ ہم اصل نہیں ہیں، ایک نبی آنے والا ہے جو اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوگا. یہ سارے انبیاء نے کہا. میرے عزیزو، کائنات میں یہ چلتا رہا. سجاوٹ کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے. زمین کا بچھونا ان کے لیے، آسمان کا نیل گونسا یہ سایہ انہی کے لیے، درختوں کے کمکمے انہی کے لیے، ساری چیزیں بنائی گئی رسول اللہ کے لیے. جب رسول تشریف لائے 12 ربیع الاول شریف کو، تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ دولہا جس کے لیے کائنات سجائی گئی تھی وہ آ گئے. 63 سال ظاہری زندگی گزاری اور پھر اپنی قبر انور میں روپوش ہو گئے. اب سوال یہ بنتا ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے دولہا چلا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی چلی جاتی ہے، لائٹ اور پھول ساری چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں. اب میں یہ پوچھتا ہوں، اگر رسول چلے گئے جن کے لیے سجایا گیا تھا، یہ زمین ابھی تک باقی کیوں ہے؟ یہ آسمان ابھی تک کھڑا کیوں ہے؟ یہ درخت ابھی تک قائم کیوں ہیں؟ یہ ستارے ابھی جگمگا کیوں رہے ہیں؟ یہ تارے اور یہ چاند و سورج جھلملا کیوں رہے ہیں؟ یہ ابھی تک کیوں سجاوٹ باقی ہے کائنات کی؟ ہم نے تو دیکھا ہے دنیا میں دولہے کے جانے کے بعد ساری سجاوٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ کائنات کی سجاوٹ ابھی باقی ہے. تو تمہیں جواب ملے گا. چاند و سورج سے پوچھو، ستاروں سے پوچھو، اس کائنات کے ہر شے سے پوچھو، جواب یہی ملے گا. اے دیوانے، تو کیا سمجھا؟ وہ کائنات کا دولہا آیا بھی، ابھی موجود ہے. یہ جھلملاہٹ چاند و سورج میں، تاروں میں اس لیے باقی ہے کہ دولہا اب بھی اپنی قبر انور میں زندہ. بے شک سبحان اللہ. تو جب تک یہ کائنات کی ہر شے باقی ہے، سنی میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے. عزیزان گرامی وقار، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنہوں نے مردہ کہا، مر کر مٹی میں ملنے والا کہا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی زبان خراب ہو، ان کا دل مردہ ہے. اللہ ایسے عقیدوں سے محفوظ رکھے. بارگاہ مصطفیٰ میں توہین کرنے سے بچو، ورنہ جان بھی جائے گی، ایمان بھی جائے گا. ایمان تو جائے گا اور جان بھی بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب شان بیان کرنا ہم سنیوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان تشریف لائے تو اللہ رب العزت کا یہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے، کتنا بڑا. خود قرآن میں کہتا ہے اللہ نے تم پر اے مومنو احسان کیا کہ اپنا محبوب نبی تمہارے درمیان بھیجا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں مسلمانوں کہ وہ رسول تمہارے درمیان میں آئے جن کی امت میں پیدا ہونے کی دعا پچھلے نبی بھی کیا کرتے تھے.
پہلے زمانے کے انبیاء بھی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کرتا. یہ آپ کو اللہ نے بن مانگے پیدا کیا، بغیر مانگے اللہ نے آپ کو رسول پاک کی امت میں بنایا. اپنی حیثیت بھی تو سمجھو، تم ایسے ویسے کے لیے نہیں بنائے گئے، اللہ کے محبوب کے لیے بنائے گئے. تم اللہ کے محبوب کے لیے بنائے گئے ہو، تو اپنا دل اس طرح اس طرح دھاما ڈول جو ہوتا ہے ان سے میں مخاطب ہوں، کہتا ہوں کہ تمہارا دل صرف اور صرف دھڑکنے ہو تو رسول اللہ کے لیے ہو. عزیزان گرامی وقار، اپنی حیثیت کو سمجھو. جس امت میں پیدا ہونے کی نبی دعا کر رہے تھے، اللہ نے تم کو پیدا کر دیا، تمہیں پیدا کر دیا. اب تمہارا ماتھا کسی اور جگہ جھکتا ہے، تمہارا دل کسی اور کی طرف جاتا ہے، تو یہ ناانصافی ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا کی ناشکری کر رہے ہو. اس امت میں پیدا کیا اللہ نے جس کی خصوصیات خود فرمایا کہ یہ امت وسط ہے. قیامت کے دن بھی اسی کی حکمرانی، قیامت کے دن اسی امت کی تعداد سب سے زیادہ، بلکہ یہ امت تو پچھلے نبیوں کی گواہی دے گی. اس امت کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے پہلے امتوں پر جو عذاب آتے تھے ویسے عذاب اب تم پر نہیں آئیں گے. پہلے کے لوگ جب گناہ کرتے پتھروں کی بارش ہو گئی ہے. قوم لوط علیہ السلام کی قوم پر لواطت کی وجہ سے نوکیلے پتھروں کی بارش ہوئی اور بستی کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا. فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اللہ فرماتا ہے بستی کو پورا اٹھایا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے، پھر اس کو پلٹ دیا گیا اور نوکیلے پتھروں سے بارش کی گئی. قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا اور وہ عذاب آواز کا تھا، ان کے کانوں سے بھیجے باہر نکل آئے تھے. قوم شعیب پر عذاب آیا، قوم نوح علیہ السلام پر طوفان کا عذاب آیا، قوم موسیٰ علیہ السلام پر ایک دو نہیں پانچ عذابات کا ذکر ہے قرآن میں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. پانچ عذابات اللہ نے ان پر بھیجے. اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے چہرے مسخ کر دیے، کچھ کے چہرے بندر بنائے گئے، کچھ کے چہرے خنزیر بنائے گئے. یہ عذابات آتے رہے کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. وہ گناہ کیا اب نہیں ہے؟ وہ گناہ آج بھی ہو رہے ہیں. وہ ان نبیوں کی امتیں جو گناہ کرتی تھی وہ آج بھی کر رہے ہیں. ہم اس امت میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اب اللہ ویسا عذاب نہیں نازل کرے گا چہرہ بدلنے والا خسف اور مسخ کا، اس لیے کہ اے امتیوں تمہارے درمیان میرا محبوب آرام کر رہا ہے. اس رسول پاک کا ہمارے درمیان میں ہونا عذاب کو ٹال دیا، ختم کر دیا. تم اپنی حیثیت کو ابھی نہیں سمجھ سکے. تم کس کے لیے ہو؟ اللہ کے رسول کے لیے ہو. تمہیں جو بچایا گیا اللہ نے، جو تمہارے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تو حال یہ تھا کہ چھپ کر کے گناہ کریں تو صبح ان کے گھر پر فرشتے لکھ کر چلے جاتے، فرشتے لکھ کر کے چلے جاتے کہ فلاں نے کل رات کو یہ گناہ کیا ہے. شکر کرو 1000 گناہ کے بعد بھی مولا نے پردہ ڈال رکھا ہے، کبھی عیبوں کو نہیں کھولا. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے. وہ اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور مولا اپنے رسول پاک کو غمگین نہیں دیکھتا. ان کی امت کو تکلیف ہوگی تو رسول کو تکلیف ہوگی، اور مولا تبارک و تعالیٰ امت کو بڑے بڑے عذابات سے بچایا. یہاں پر رسول کو گالیاں دینے والے لوگ بھی جی رہے ہیں ابھی بھی، معاذ اللہ رب العالمین. رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈھیل اسی لیے دے رکھی ہے کہ ایک دن آئے گا پکڑ کا. لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں اے مسلمانوں، تم پہلے اپنے آپ کو سمجھو تم کس کے لیے بنائے گئے، تم کس کے لیے بنائے گئے. 8 دن کی محبوبہ پر دل دینے والے اور جان دینے والے ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں مجازی عشق میں کبھی تم کنویں میں کود گئے، کبھی پھانسی پر چڑھ گئے. تم اگر اس محبت میں آ جاتے جو کائنات کی اصل محبت ہے تو پھر آگ میں کودنے سے بھی خوف نہیں کھاتے. بے شک. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی. بے شک. سبحان. اصل محبت تو رسول اللہ کی ہے، اور وہ محبت اگر سلامت ہے تو سارے جو دوسری محبتیں ہیں وہ طفیل میں مل جاتی.
حضور سے محبت کرنے والا ماں سے نفرت نہیں کرتا، حضور سے محبت کرنے والا باپ سے عداوت نہیں رکھتا، حضور سے محبت کرنے والا بیوی سے بغاوت نہیں کرتا، حضور سے محبت رکھنے والا پڑوسی کے خلاف نہیں جاتا، حضور سے محبت رکھنے والا اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ وہ ایک محبت ہے، ساری محبتوں کو باندھ دیتی ہے، بے شک ساری محبتوں کو باندھ دیتی ہے، اور اگر وہ محبت نہ ہو تو یہ ساری محبتیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں، کوئی محبت سلامت نہیں رہنے والی۔ آج بیوی کو دعوے وعدے کرنے والا تارے توڑ لاؤں گا، چاند توڑ لاؤں گا، 8 دن کے بعد پھیکا پڑ جاتا ہے، کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ ہاں لیکن جو عاشق مصطفیٰ ہوگا اس کی بات پر یقین بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کو دنیا کی ٹکرانے کے لیے تیار بھی ہو سکتا ہے۔ جو صحابہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے توپ کیا چیز ہے، ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ وہ صحابہ کبھی کسی چیز سے خوف نہیں کھایا کرتے کہ ایک محبت آ جائے۔ جیسے اقبال نے خدا کی عبادت کے لیے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر لو، اللہ دوسروں کے ہاں جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ بے شک بے شک اسی شعر کے مفہوم میں کہوں گا حضور سے ایک محبت کر لو، 1000 محبتوں سے نجات مل جائے گی، ہزاروں جگہ دل دینے سے نجات مل جائے گی۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں فدا۔ سبحان اللہ۔ محبت ہو تو ایسی محبت ہو لٹا دینے کی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نچھاور ہونے والی محبت۔ اور یہی ایک چیز کی آج کمی ہوتی جا رہی۔ میرے عزیزو میں نے 15 سالوں تک اصلاحی تقاریر اور بیانات کیے، بہت کچھ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں چھوٹی سی عمر میں، اور ہر ٹاپک پر بولنے کی کوشش بھی کرتا رہا، اب بھی بولتا ہوں۔ لیکن آج میں نے مرض کو دیکھا ہے قریب سے۔ جو مرض ہے، جو بیماری ہمارے درمیان آئی ہے وہ ایک ہی ہے جس کا علاج بھی اقبال نے کہا ہے، وہ جو مرض ہے، جو بیماری ہے اس کو ختم کر دو تو ساری برائیاں خود بخود چلی جائیں گی۔ سامنے آؤ سامنے۔ لوگ یہ کہتے ہیں ایجوکیشن کی کمی ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، سیاست کی کمی ہے، اقتدار کی کمی ہے، طاقت کی کمی ہے، قیادت کی کمی ہے، نہ جانے کن کن چیزوں کی کمی ہے۔ نشہ میں ہمارا جوان ہے، برائیوں میں ہمارے بچے ہیں، اخلاق و کردار سے پرے ہو کر کے ہمارے بچے نظر آ رہے ہیں۔ کن کن چیزوں پر بات کریں ہم، سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کو نشہ سے چھڑانے کے لیے تقریریں کریں، شراب سے بچانے کی تقریر کریں، ان کو زنا سے بچانے کی بات کریں، ان کو حسن و جمال میں ڈوبنے سے بچائیں، ان کو علم دین کی طرف راغب کریں، کیا کیا کہیں تو اقبال کی وہ ایک بات یاد آتی، اس امت کا مرض اور بیماری ختم کرنا ہو ایک ہی علاج ہے، کی محمد سے وفا تو نے، کیا بات ہے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیزو آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ اکرام جو عروج و ترقی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، کیا ان کے وہ صرف بازوؤں کی طاقت تھی؟ کیا وہ صحابہ اکرام ایسی فولادی طاقت رکھتے تھے؟ نہیں میرے عزیزو، صرف نسبت مصطفیٰ تھی، وہ وفادار تھے رسول اللہ کے، اور ہر چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لٹانے کے لیے تیار تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندروں میں راستے پیدا کیے اور ان کے لیے طوفانوں کے رخ موڑ دیے، جنگلوں کے درندوں کو مولا نے ان صحابہ کا مطیع و فرمانبردار بنایا۔ ایسے ہی نہیں ہوتا، اسی لیے اقبال نے یہ بھی کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، جب تم ان سے پھر گئے تو پورا جہاں تم سے پھر گیا، اور پھر عزت میں کمی اسی وجہ سے آئی۔ واپس چہرہ ادھر ہی لے جاؤ مدینے کی طرف، پھر دیکھنا کائنات پھر تمہاری طرف آئے گی، بے شک بات تمہاری ہوگی کائنات میں، کیونکہ قرآن کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم
تم کو اللہ نے خیر امت بنایا ہے. خیر امت کا مطلب ساری امتوں میں سب سے افضل. اور اللہ کا وعدہ تو دیکھو, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تم سب سے زیادہ بلند رہو گے. کوئی اگر بندہ ہمارے مجمع میں سے اٹھ کر کے کہے کہ مولانا آپ تو قرآن کی بات کر رہے ہیں, اللہ فرما رہا ہے تم سب سے زیادہ بلند رہو گے, وہ بلندی کہاں ہے؟ ہم تو ٹھوکروں پر جی رہے ہیں آج, روٹی ٹکڑے پر جینا مشکل ہو گیا ہے, مکان کپڑے کے نام پر ہمیں پریشان کیا جاتا ہے. کہاں ہے وہ بلندی جس کو قرآن کہہ رہا ہے تم سب سے بلند ہو؟ کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے عزیز, اگر تم نے سوال کیا تو میں جواب دیتا ہوں. قرآن سے ہی تم نے اتنا ہی پڑھا, اللہ نے فرمایا غم نہ کرو, پریشان مت ہو, تم سب سے زیادہ بلند رہو گے. اللہ نے آگے فرمایا ان کنتم مؤمنین, اگر تم نبی کے سچے غلام ہو جاؤ. سبحان اللہ. ایمان کہتے ہی ہے غلامی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کمال محبت رکھنا. اگر تم ایمان والے ہو جاؤ تو بلند ہے. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ خود رسول پاک سے پوچھتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تمہارے نزدیک میری حیثیت سارے ماں باپ بھائی بہن سارے انسانوں سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہیں کر لیتے, تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو اس وقت تک تمہارے لیے وہ بلند ہونے والا وعدہ بھی نہیں آئے گا جب تک تم حضور سے کثرت سے محبت نہ کرو. ہونا یہ چاہیے میرے عزیزوں, بیٹھتے اٹھتے رسول اللہ کا ذکر ہو. ہمارے بچوں کی تربیت تو یہی ہونی چاہیے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی اعلیٰ کہتے کہتے. جب تمہارے بچوں کی یہ تربیت ہو جائے تو پھر دیکھنا آئندہ نسل جو آئے گی وہ غلامان مصطفیٰ کی آئے گی, اور وہ جس طرف چلے جائیں ہوائیں ان کی طرف ہوں گی اور طوفان ان سے چہرہ موڑ لیں گے. جیسی بھی سختیاں آئیں محمد عربی کے غلام ان سختیوں سے ٹکرانا جانتے ہیں, لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اپنے بچوں کو غلامی سکھاؤ. یہاں تو بچپن میں یہ ہے کہ شروع میں ہی ابھی بچہ بولنے لگا ہے تبھی تم نے اس کو رٹا مروا دیا, جانی جانی یس پاپا, یہیں سے تمہاری تربیت شروع ہوتی رہی. کاش محبت مصطفیٰ کے چند کلمے آتے. ان بچوں کو تو کئی کلمے نغمات یاد ہو گئے, اسکول کی پوئم یاد ہو گئی, گانے پورے کے پورے یاد ہو گئے, لیکن اپنے نبی کی ایک حدیث یاد نہیں ہو سکی. اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 حدیثیں تم نہیں سنا سکیں گے عربی میں. کیوں ایسے؟ تمہیں تو ہیروؤں کے ڈائلاگ بھی یاد ہیں, تمہیں فلموں میں فلمائے جانے والے باتیں بھی یاد ہوتی ہیں. تو اگر اپنے نبی پاک سے سچی محبت ہوتی تو پوچھ لیتے کہ میرے مصطفیٰ نے کوئی اگر حدیث چھوٹی سی بیان کی ہے تو میں بھی یاد کر لوں, تاکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان میں اپنی زبان میں بھی لے لوں. حضور کی زبان جو عربی تھی میں اس میں بھی یاد کر لوں. میرے عزیزو یہ محبت کا تقاضا ہے. جب اصل محبت آئے گی تو خود تم دوڑے دوڑے چلے آؤ گے. لوگ طلاق کے مسئلے تو مفتی صاحب سے بار بار پوچھتے ہیں, وراثت کے جائیداد کے مسئلے تو ہمیشہ پوچھتے ہیں. محبت کا تقاضا تو یہ ہوتا کہ کبھی مفتی صاحب سے یہ بھی آ کر کے پوچھتے کہ میرے گھر میں منگنی ہے, شادی ہے, یہ تو بتائیں رسول اللہ نے کیسے کیا تھا. میں اپنے نبی کا غلام ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرے آقا کی اداؤں پر عمل کروں, آپ مجھے بتائیں. کوئی نہیں آتا پوچھنے کے لیے. گھر میں بچے کی ولادت ہو گئی, کوئی پوچھنے کیوں نہیں آتا میرے نبی کے گھر میں جب بچہ ہوا تھا تو آقا نے کیا کیا تھا. یہ محبت کے تقاضے ہیں, لیکن کمال کی محبت نہ آئے تو یہ صرف نعروں میں محبت نہیں ہوتی میرے عزیزوں. زبان سے چیخنا چلانا اور بڑے بڑے دعوے کرنا تو پھر تمہارا قلب اور تمہاری زبان دونوں متضاد ہو جائیں گے, جھوٹے ہو جاؤ گے. ایک بات یاد رکھنا, دنیا کو جھوٹ بول کر کے انہیں دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ اس کے رسول کو نہیں. تمہارے دل بھی دیکھے جا رہے ہیں, زبان بھی دیکھی جا رہی ہے. اگر تم محبت سے میرے مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہو تو عمل بھی کر کے دکھاؤ. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی سب چیزیں وار کے بھی دکھاؤ. میں نے بہت مرتبہ, ہو سکتا ہے میری زبان تھوڑی سی سخت لگے میرے عزیزو, لیکن میں کڑوا نہیں بولنا چاہتا. کڑوا لگتا ہے تو اس لیے کہ بخار کی دوا کڑوی ہوتی, نگل لو تو فائدہ ہوگا, بیماری چلی بھی جائے گی. اس لیے سخت باتیں لگتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا.
نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. پھوڑی کو کاٹنے کے لیے ڈاکٹر اگر چاقو لگائے تو اسے ڈاکو نہ کہو, وہ تو پھنسی اور پھوڑی نکال رہا ہے. میری مثال صرف اتنی سی ہے. میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں, جو بچہ ہمارا, جو نوجوان گردن کٹانے کی بات کرتا ہے نام مصطفیٰ پر, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آپ لوگ سب اپنی جان کے ساتھ حاضر ہیں؟ بے شک بے شک. شاید کوئی مجمع میں ایسا ہو جو یہ کہے کہ نہیں میں نہیں حاضر ہوں. نہیں, الحمدللہ مجھے حسن ظن ہے. میں ہاتھ اٹھانے اور پیر اٹھانے کی بات تو نہیں کرتا, لیکن مجھے اتنا حسن ظن ضرور ہے, گمان غالب ضرور ہے کہ جس دن بھی اعلان کریں گے اپنی گردنیں لے کر آ جائیں گے. بے شک. حضور پاک کے نام پر ہم نے گردنیں رکھی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تو آپ نے لبیک کے نعرے لگائے. لبیک کا مطلب یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. بے شک حاضر. یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. آپ نے نعرہ لگایا نا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جو گردن کٹا سکتا ہے, جان دے سکتا ہے, وہ اپنے نبی کے لیے ایک گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ کچھ برائیاں کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اگر میرے مصطفیٰ سے اسے قلبی محبت ہے تو حضور کو حاضر و ناظر جان کر کے اے نوجوان کسی دن بیٹھ جا اور یہ کہے یا رسول اللہ دنیا کے گانوں نے میرے کان پکا دیے, دنیا کے ایسے ایسے گانے سنتے رہے جس میں کفریہ شعر بھی ہیں, بسا اوقات آدمی کافر ہو جاتا ہے. کیا کوئی جوان ایسا ہے جو یہ کہے یا رسول اللہ آج سے اگر کانوں کو استعمال کروں گا تو صرف آپ کی محبت کی باتیں سننے کے لیے؟ یہ ہوتی ہے محبت. حضور کی بارگاہ میں کوئی تو بچہ اس طرح کہتا. زبان میں گالیاں دی ہیں, زبان سے بہت سارے نغمے غلط نکلے ہیں. یا رسول اللہ اب کی بات, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, جب گردن کٹانے کی بات کرتا ہوں تو یہ وحش چیزیں بھی میں چھوڑ دوں گا آپ کے لیے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو یہ بات کڑوی لگ جاتی ہے کہ چہرے پر آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی. کہا مولانا حالات ایسے ہیں, بزنس کا مسئلہ ہے, جاب کا مسئلہ ہے, نوکریاں ہیں, فلاں ہے, وہ ہے, یہ ہے. ٹھیک ہے تم انہی کے لیے جیتے رہو. کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ جن کے لیے تم نے اپنے چہروں کو بگاڑ دیا یہی تمہاری قبر میں آنے والے؟ تم سب کو پتا ہے کہ قبر میں اگر کوئی آئے گا تو تاجدار مدینہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. تمہارے سیٹھ کو دکھا کر فرشتے نہیں پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, کمپنی کے مالک کو دکھا کر نہیں پوچھیں گے, بلکہ تم سے اگر قبر میں سوال ہوگا تو حضور کے بارے میں ہوگا, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. بزرگوں نے فرمایا اس دن حضور پاک قبر میں ہوں گے جب میت کو رکھا جائے گا, اور تم اگر حضور کی طرف دیکھنے لگو گے میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے خبردار میری طرف دیکھنا مت, اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا تو اب کیوں دیکھتا ہے. کس کو دیکھو گے اس وقت؟ بات میری صرف اور صرف, میں مقرر آدمی نہیں ہوں, میں خطیب آدمی نہیں ہوں, میں جذبات کی باتیں آپ کے سامنے دل کا درد رکھتا ہوں. بس آ جاؤ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر, جہاں میرے آقا نے صحابہ کو چھوڑا تھا وہیں تمہاری کامیابی ہے. جس راستے پر میرے آقا چھوڑ گئے امت کو وہیں ہماری کامیابی ہے. اسی لیے کسی ایک بڑے مفکر نے کہا دنیا دوڑتی رہی امریکہ کے پیچھے, رشیا کے پیچھے, UK کے پیچھے, اور اتنی دوڑتی رہی, دیکھا اس کی چکا چوند ترقیوں کو, اور اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے آج یہی کہتے ہیں کیا ترقی کیا سپر پاور نے, کیا ترقی کیا امریکہ نے, ارے یہ کمپیوٹر بنا دیا انہوں نے, ایروپلین بنا دیا, ہوا میں اڑنے والے آلے بنا دیے, اور نہ جانے کیا کیا مشینیں, ایک جگہ سے بیٹھ کر کے دوسری جگہ فون پہ بات کرنے والی سہولیات بنا دیا, سارا کچھ انہوں نے بنا دیا. چاند پہ پہنچنے کے وعدے دعوے کرنے لگ گئے. اتنی ترقیاں کر لی. میرے عزیزو, ایک عالم دین نے ان دانشوروں سے کہا خیر تمہاری ترقیاں مبارک, تمہارے آقاؤں نے جتنی ترقی کی ہے وہ سب میٹل پہ کیا ہے, جتنی ترقی کیا ہے سب میٹل پہ, لوہے کو پلین بنا دیا, لوہے کو یا پھر کسی فائبر کو موبائل بنا دیا, میٹل پر ترقی کیا. اور میرا آقا ہے جو انسانوں کو ترقی دیا ہے. لاؤ پورے امریکہ اور رشیا سے ایسا کوئی جوان جو چٹائی پر بیٹھ کر لوہے محفوظ کی آیتیں پڑھتا ہو, وہ مصطفیٰ کے قدموں میں پھیلنے والا حیدر کرار ہو سکتا ہے, علی مرتضیٰ ہو سکتا ہے, مدینے میں بیٹھ کر کے نہاوند میں ہونے والی جنگ کو دیکھ رہا
رہا ہو اور مدینے سے ہی پکار کر کے مدد بھی کر رہا ہو، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جا، یہ کوئی اور نہیں رسول اللہ کا خادم اور رسول اللہ کا خلیفہ عمر ابن خطاب ہے، جو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر 1000 کلومیٹر دور تک اپنی آواز بھی پہنچاتا ہے اور وہاں تک مدد بھی کرتا ہے جب موبائل بھی نہیں، انٹرنیٹ بھی نہیں، کوئی کنیکشن بھی نہیں۔ میرے عزیزو بات اتنی ہے کہ دنیا کے سارے آقا میٹل پر ترقی کر سکتے ہیں، میرا آقا انسان بناتا ہے اور قلب کی ترقی اور روح کی ترقی فرماتا ہے۔ اسی لیے تمہارے لیے یہی ایک نعرہ ہونا چاہیے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہی تمہاری ترقی ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ اگر تم یہاں سے ہٹے اور کسی اور جگہ رخ کر لیا، دیکھا کہ یہاں سے کچھ مل سکتا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ فاضل بریلوی نے فرمایا کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ زبان کو محفوظ رکھو، صرف رسول اللہ کے لیے دی گئی ہے، کانوں کو محفوظ رکھو، اپنے نبی کے لیے دی گئی ہے، گردنوں کو سلامت رکھو، اس کے لیے ٹرین کے نیچے کٹنے کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ صحابہ جانتے تھے، اسی لیے مدینے والوں کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک خاتون میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، اللہ اکبر، جب بھی میں یہ روایت بیان کرتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور جنگ میں جا رہے ہیں، کفار و مشرکین نے حملہ کر دیا ہے مدینے پر، حضور پاک نے فرمایا سارے جوان آ جائیں۔ حضور کی عزت کی بات تھی، آفتاب رسالت کی عزت، ناموس رسالت کی عزت کی بات تھی، سارے جوان مدینے میں آ گئے میرے مصطفیٰ کے پاس۔ ایک خاتون بھی آئی، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ لے کر آئی۔ جب مجاہدین کی صفیں لگ رہی تھی، سب جا رہے تھے، کہاں؟ میں کھیل کے میدان میں نہیں، یہ جان ہتھیلی پر لے جانا ہوتا ہے، جہاد کے میدان میں جا رہے تھے۔ یہ خاتون آئی، 1.5 سال کا بچہ لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ کل سے میں بے چین ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، وہ شہید ہو چکے، میرے گھر میں کوئی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے۔ جب آپ نے اعلان فرمایا ہر مدینے کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی نکلا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں خاموش بیٹھی رہوں اور آپ کی عزت پر کوئی آنچ آئے تو میں اپنے گھر میں روٹیاں پکاتی رہوں۔ میرے پاس اس 1.5 سال کے بچے کے علاوہ کچھ نہیں، یہی لے کر آ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اس کا کیا ہوگا 1.5 سال کے بچے کا؟ وہ خاتون کا جذبہ تو دیکھو اے جوانوں، اس خاتون کی محبت تو دیکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتی آقا میں جانتی ہوں کہ میرا بچہ تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا، یہ تو چلنے کے بھی قابل نہیں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ اپنے مجاہدین صحابہ میں سے کسی کے ہاتھ میں یہ بچہ دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال تو بن سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال بن سکتا ہے، تیر آئے تو میرے بچے پر لگے۔ اللہ اکبر، آنسو آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچہ واپس کیا اور خاتون سے کہا تو گھر میں بیٹھ، تجھے اللہ جہاد کا ثواب عطا کرے۔ میرے عزیزو، جان لٹانا، سر کٹانا کوئی ان سے سیکھے، یہ زبانی کہنے والی باتیں الگ ہیں۔ اب آپ کو میں ایک حدیث اور بھی بتا دوں صحابہ اکرام کی، جو قربانیاں ہیں وہ لا تعداد ہیں، لا تعداد۔ ہم آج گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں، گرم گرم غذائیں ہمیں وقت پر ملتی ہیں، کوئی مصیبت نہیں ہے، سب کھا رہے پی رہے پہن رہے ہیں۔ آج جو ہلکی مصیبتیں آئی ہیں وہ بہت چھوٹی سی ہے، شاید ہم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بھوکا سوتا ہے، مولا نے سب کو کھلا رکھا ہے۔ آج یہ میرے مصطفیٰ کے نام کی برکت ہے، تم محتاج نہیں، آج کسی نہ کسی طرح سے پیٹ بھر لیتے ہو۔ یہ اور بات ہے کہ امیر کچھ مہنگی غذا کھاتے ہوں گے، غریب کھاتے ضرور ہیں، کوئی نہیں ہے، لیکن ان صحابہ کا حال یہ تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی فجر میں فوراً بھاگ جاتے تھے، نماز پڑھے گی، صحابہ نے شکایت کیا ان کی، حضور پاک نے فرمایا ان کو روک لینا کل۔ جب دوسرے دن ان کو روکا گیا، کہا سلام پھیرتی آپ چلے جاتے، کیا کہتے جاتے؟ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے بیوی کے بیچ میں صرف 3 کپڑے ہیں، 3 کپڑے ہیں، اور ایک کپڑا ایسا ہے جو دونوں میں مشترک ہے، اگر ہم میں سے کوئی نہ پہنے تو سطر کھل جاتا ہے،
دو کپڑے پہن کر پہلے میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ لیتا ہوں، گھر جلدی جاتا ہوں اس لیے کہ یہ اوپر کا کپڑا میری بیوی کو دوں، اس کا سطر چھپ جائے اور نماز پڑھ لے۔ یہ غربت تھی، لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں فدا ہونے کا جذبہ کیسا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ میں حضور کے دروازے پر بیٹھے رہتے، کھجوریں آ جاتی حضور کی بارگاہ میں تو حضور ہم میں تقسیم کرتے، ایک پیالہ دودھ کا آتا تو سارے صحابہ میں بانٹ دیا جاتا، اس کے علاوہ کوئی نرم گرم غذا نہیں۔ اتنی آزمائشیں تھی صحابہ کے ساتھ، جنگ خندق کے موقع پر 1 مہینے تک صحابہ خندق کھودتے رہے، اور بھوک ایسی تھی کہ سبوں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پتھر دکھایا کہ میں مضبوط باندھا ہوں، حضور نے اپنا جبہ اٹھایا، 2 پتھر بندھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان کا جذبہ کیسا تھا۔ سامنے جو دشمن تھے جنگ خندق میں 10,000 کی تعداد میں، روزانہ ان کے اونٹ کٹتے تھے، بکرے کٹتے تھے اور سالن بنتا تھا، اس کی خوشبو ادھر بھی آتی تھی صحابہ کو، ادھر بھی آتی تھی، لیکن مجال ہے کہ ایک صحابی بھی حضور کو چھوڑ کر کھانے کے لیے چلا گیا ہو۔ یہاں تو 100 200 میں پارٹی بدل جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کھڑے، حضور پاک نے ایک بار پوچھا بھی، اے میرے صحابہ، ادھر روٹیاں ہیں، بوٹیاں ہیں، گوشت کے سالن ہیں، ان کی خوشبوئیں، اور ادھر تم بھوکے ہو، 4 کھجوروں پر پورا دن گزارا کر لیتے ہو۔ صحابہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ، ہم کھانے پینے کے لیے یہاں نہیں آئے، ہم تو صرف رضائے الہی کے لیے آئے، ہم آپ کے پیچھے چلنے کو آئے، کھانا ملے نہ ملے۔ ان صحابہ کا یقین تھا کہ ان کی اقتداء میں رہو، یہ دنیا کا کھانا کیا، حوض کوثر بھی رسول کے ہاتھ سے ملنے والا، جنت کی نعمتیں بھی رسول کے دست سے ملنے والی۔ وہ صحابہ جو برداشت کرتے تھے بہت ساری کٹھنائیں، مصیبتیں، میرے عزیزوں، اس کا 5% تو دور کی بات، 1% بھی ہمارے اوپر نہیں آیا، 1% بھی نہیں آیا۔ آج مجھے بتاؤ کہ ہمارے کس کی گردن پر تلوار رکھی گئی اور کہا گیا ہے کہ تو نماز پہ نہیں جانا؟ کس کی گردن پر لوگوں نے تلوار رکھی اور کہا کہ مسجد جائے گا تو مار دیں گے؟ ان صحابہ کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ حضرت سیدہ سمیہ، مکہ کی رہنے والی وہ خاتون صحابیہ، ان کو کئی مرتبہ گردن پر تلوار رکھ کر کے منع کیا گیا کہ کسی کے گھر میں جا کر قرآن نہیں پڑھنا ورنہ مار دیا جائے گا، پھر بھی وہ جاتی تھی۔ ابو جہل نے بدماشوں کو لے کر گرفتار کیا سیدہ سمیہ کو، کہا کہ یہ عورت ایسی ہے جو فتنہ پھیلا رہی ہے، ہمارے گھروں میں قرآن پڑھتی ہے اور لوگ مسلمان ہوتے۔ تو سیدہ سمیہ کو انہوں نے گرفتار کیا اور گھوڑے کے پیروں سے حضرت سمیہ کو باندھ دیا، ان کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے سامنے والے 2 پیروں سے اور ان کے پیر دونوں پیچھے کے پیروں سے باندھا، باندھ کر کے گھوڑے کو دوڑایا، اور جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھی، جسم کی ہڈیاں ادھر کی ادھر ہو گئی، گھوڑے کو دوڑا کر کے لایا، ابو جہل نے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا، شہید کیا۔ کس بنیاد پر؟ صرف اس لیے کہ دوسروں کے گھروں میں جا کر قرآن کی تلاوت کرتی تھی، لوگوں کو قرآن سکھاتی تھی، پھر بھی انہوں نے آخری سانس تک قرآن سے پیچھے ہٹنے کا کبھی سوچا ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، اب اپنی زندگی پر آؤ، مجھے بتاؤ کس نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی؟ کس نے تمہیں گھوڑے کے پیروں سے باندھا جو آج تک تم قرآن نہیں پڑھے؟ آج تک تمہارے گھروں میں قرآن آیا نہیں؟ حالات ایسے ہیں کہ جو قرآن اللہ نے زندوں کے لیے اتارا، آج وہ مردوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے، صرف اور صرف جب میت ہو جائے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن صرف ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تمہاری پوری زندگی کا دستور قرآن میں ہے، کل کیا ہونے والا ہے وہ قرآن میں پڑھو۔ اور حالات ایسے ہیں، واٹس اپ، فیس بک، انسٹاگرام، یہ سب میسیجز 5 منٹ سے زیادہ دیر نہیں ہوتی فوراً دیکھتا ہے ہمارا بچہ، اور اس پہ کتنا وقت گزارا جاتا ہے کاؤنٹ کر کے بتانا ہے۔ جوانوں، میرے اندازے کے مطابق دن کے 15 سے 20 گھنٹے تمہارے انٹرنیٹ پر جاتے ہیں، سونے کے وقت بھی تمہارے بغل میں ہوتا ہے یہ، ارے طہارت خانے میں بھی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، سب لے کر کے ہی چل رہے ہیں۔ موبائل آج کے زمانے کا نشہ ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید چرس و بھنگ تو چھوڑی جا سکتی، اس کو چھوڑنا مشکل ہے آج کے زمانے میں۔ انٹرنیٹ کے ایڈکٹ ہوئے لوگ، میں بات کس لیے کر رہا ہوں، میں اس کے استعمال کے خلاف نہیں، استعمال کرو، ہم بھی استعمال کر رہے ہیں،
لیکن اپنے اوپر غالبانے تو مت دو کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا. میسج آیا واٹس ایپ کا، کس کا آیا یہ بھی پتا نہیں، لیکن دیکھنا ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے. ادھر گھنٹی بجی، تم نے میسج دیکھ لیا، 5 منٹ سے زیادہ نہیں، یا اگر کہیں مصروف تھے تو گھنٹے کے بعد سے دیکھ لیا. اور وہ رحمان جو تمہیں میسج بھیجا آج تک اٹھاتے بھی نہیں. وہ خالق انسان جو اپنے قرآن میں تمہیں میسیجز بھیجا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، بار بار تمہیں مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو. اس کے میسیجز کو اٹھاتے بھی نہیں، اور ایرے غیرے نتھو کھیرے کے میسیجز کو فوراً پڑھ لیا جاتا ہے. اے میرے عزیزو، کچھ تو ناانصافی ہماری طرف سے ہے، کچھ تو یہاں پر بے قدری کی جا رہی ہے. بات میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی کر رہا تھا، اسی لیے اقبال نے کہ درد کے ساتھ کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. کیا بات ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. بے شک. اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چہرہ ہٹا نہ ہو تو مجال ہے کہ کوئی اور ہمارے اوپر حاکم بن جائے، بے شک. کسی کی مجال نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے اپنی امت کے لیے. باؤ میرے عزیز اور صحابہ کی ایک بات میں اور عرض کروں. حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ایک ایسے صحابی ہیں جن کو حضور پسند فرماتے اور ان کو پوچھا کرتے تھے اکثر. سعد ابن ربی، جنگ احد بڑی سخت جنگ ہوئی ہے، 70 مسلمانوں کی جان گئی، جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا دیکھو سعد ابن ربی زندہ ہے یا انتقال کر گئے. صحابہ ڈھونڈتے ہوئے گئے، دیکھا کہ کہاں ہے سعد ابن ربی، تو دیکھا تو کئی لاشوں کے نیچے سے ایک آواز آ رہی تھی ہلکی ہلکی. صحابہ کہتے ہم نے ہٹایا. 2 صحابی گئے تھے تلاش کرنے کے لیے، سعد نام پکار رہے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ہوں، زندہ ہوں. جب صحابہ ہٹائے تو دیکھا اللہ اکبر 12 نیزے ان کے جسم پر لگے، 12 نیزے، اور ان کا پیٹ پھٹ چکا ہے، اندڑیاں نکلی، لیکن ابھی وہ زندہ تھے، یعنی روح باقی تھی. چل پھر نہیں سکتے، پورا جسم گوشت کے چھتڑے اڑے ہوئے. وہ دونوں صحابہ آئے، کہا کہ سعد اللہ کے نبی نے تجھے یاد کیا. اتنا کہنا تھا کہ سعد ابن ربی کہتے ہیں میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، جاؤ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دو. میں حضور پاک تک آ نہیں سکتا، میدان جنگ کی بات کر رہا ہوں، چل نہیں سکتا. لیکن جس کا پیٹ پھٹ گیا، 12 نیزے لگے، وہ صحابی کیا کہتے ہیں جانتے؟ آنے والے صحابہ سے کہتے ہیں جا کر کے رسول اللہ سے اتنا کہہ دینا کہ یا رسول اللہ اپنے سعد کو معاف کریں، آپ کی عزت کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا، آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دیں. جس کا جسم چھلنی ہو گیا، جس کے جسم پر 12 نیزے لگے، تب بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. یا ہمارے گھروں کا حال تو یہ ہے کہ روٹیاں بوٹیاں کھا کر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم حق ادا کر چکے. میرے عزیزو، آج حضرت سعد ابن ربی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، آخری ان کی سانس چل رہی تھی. آنے والے دونوں صحابہ سے کہا واپس جانا تو امت کو یہ میرا پیغام سنا دینا، میری قوم کو یہ پیغام سنا دینا. کیا؟ سعد ابن ربی یہ جملہ کہہ کر کے انتقال کر گئے میدان احد میں. کیا جملہ تھا؟ امانت کے ساتھ میں تمہیں سپرد کر رہا ہوں. وہ کہہ کر کے گئے اے آنے والے میرے دوست، امت کو یہ پیغام دے دینا اگر تم زندہ رہے، تمہاری جوانی باقی رہی اور تمہاری زندگی میں کوئی رسول تک پہنچ گیا تو قیامت کے دن پھر تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اگر حضور کی عزت تک کوئی ہاتھ لگا دیا تو قیامت کے دن تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. تم یہ نہیں کہہ سکو یہ قیامت کے دن میں مجبور تھا، میں مزدور تھا، میں بوڑھا تھا، میں لنگڑا تھا، میں لولا تھا، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. مجھے آج یہ بات بار بار یاد آتی ہے. میرے عزیزوں، یہی تو ایک جذبہ تھا جو رمضان المبارک کے موقع پر جب کسی خبیث پاکھنڈی نے حضور کی شان میں بھونکنا شروع کیا تو مجھے بار بار یہ بات یاد آتی، قیامت کے دن ہمارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا، چھوڑ نہیں دیا جائے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم بہت دور تھے، ہم کیا کر سکتے تھے. ہم نے صرف اتنا سوچا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اگر زبان دی ہے تو زبان کے ذریعے سے تو جواب دے سکتے ہیں، زبان سے تو جواب دے سکتے ہیں.
اور اللہ نے جتنی طاقت دی وہ دیا بھی، اور آج بھی الحمدللہ اس پر میں باقی ہوں اور قائم رہوں گا آخر سانس تک، سبحان اللہ، قائم رہوں گا آخری سانس تک اس بات پر کہ جب کبھی کوئی حضور کی شان میں بھونکے اور انگلی اٹھائے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف ہم اپنی ممبروں پر بیٹھ کر کے صرف تقریر کر سکتے؟ نہیں، ہم اپنے جسم کے 1000 ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے، اس لیے کہ ہم جن صحابہ اور تابعین اور اولیاء کے وارث ہیں، ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، پہلے رسول کی بات ہے بعد میں جان ہے، بے شک جان کی پرواہ بعد میں کی جائے گی، پہلے نبی پاک کی عزت کی بات کی جائے گی۔ اور بریلی کے امام نے ہمیں بھی یہی سکھایا ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ تاج الشریعہ نے یہ فرمایا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، بے شک سبحان اللہ، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور تمہیں پتہ نہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک یہ ہے، آج جس دن تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ اس کائنات میں بھری دنیا میں ان کے سوا میرا کوئی آسرا و سہارا نہیں، اس دن تم سمجھ جاؤ گے پھر ادھر ادھر کے دروازے کھٹکھٹانا کوئی مطلب نہیں، ایک ہی دروازے پر آ جاتے ہیں جو جلدی کھلتا بھی ہے اور دامن میں چھپاتا بھی ہے، بے شک جلدی کھلتا ہے، آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، یا رسول اللہ ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک دروازے کی طرف آنے کی ضرورت ہے، ہمیں پلٹ کر آنے کی ضرورت ہے، وفا کرو حضور سے، وفاداری کرو۔ وہ نبی تم سے چاہتے کیا ہیں؟ کیا چاہتے؟ وفاداری کسے کہتے ہیں؟ آپ تو یہ کہیں گے ہم کون سے بے وفا ہیں، ہم کون سے غدار ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، حضور جس طرح سے تمہیں دیکھنا چاہتے ویسے بن جاؤ، بس کافی ہے۔ تم اپنے ضمیر سے پوچھ لینا، اپنے دل سے۔ میں ایک نوجوان، میں چند دنوں پہلے ایک سفر پر تھا، میری قیامگاہ پر ایک جوان آیا، بڑا ایکسائٹڈ تھا ملنے کے لیے، کافی ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے کہاں سے سورس لگاتے ہوئے پہنچا، بڑی مشکل سے آیا، ملاقات کیا، بہت خوبصورت کپڑے تھے، عطر لگا ہوا، سرما لگایا ہوا، مصافحہ کیا، تھوڑی دیر بیٹھا، کچھ باتیں ہوئی تھی تو مجھے ایک بات یہ پوچھی، کیا تمہارا یہی لباس ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، آپ سے ملنے کے لیے آج پہن کے آیا، آپ سے ملنے کے لیے پہن کے آیا، نہا کے آیا تھا، غسل کر کے آیا تھا، عطر لگا کے، سرما لگا کے، کپڑے پہن کے آیا۔ میرے عزیزوں، میں نے یہ کہا کہ مجھ جیسے ایک آدمی سے تم ملنے کے لیے خوبصورت لباس پہن کے آئے، عطر لگا کے آئے، سرما لگا کے آئے، تمہیں پتہ ہے ایک دن ہمیں تاجدار مدینہ سے ملنے کے لیے قبر میں جانا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری کیا؟ اس کے لیے کوئی تیاری کیا؟ آپ سب کو پتہ ہے ہمیں ملنے کے لیے جانا ہے، بے شک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، تم نہ چاہو گے تو بھی کرنا پڑے گا۔ کل کی صبح بھی تمہاری موت آ سکتی ہے، کل کی شام میں بھی آ سکتی ہے، یہ ہمیں کسی کو پتہ نہیں کہاں ہماری زندگی کی شام ہو جائے، پتہ نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے نہیں ابھی 10 سال نہیں مروں گا تو بیوقوف آدمی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، کوئی حادثہ تمہاری جان لے سکتا ہے، بیٹھے بٹھائے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بے شک جب تمہیں پتہ ہے کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بھروسہ نہیں، کل بھی آ سکتی ہے، کل آج ہم محفل میں بیٹھے، کل کسی کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں دنیا بدل جاتی ہے۔ ادھر صبح ناشتہ کیا تھا، شام میں پتہ چلا وہ قبر میں موجود ہے۔ ایسے بھی حالات ہو گئے، ناشتہ کر کے گھر سے نکلا تھا بیوی بچوں سے مل کر، تھوڑی دیر کے بعد لاش گھر آئی حادثے میں، اور کتنی دیر رکھی جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے قبرستان کے سپرد کر دیا گیا۔ پتہ چلا صبح ناشتہ یہاں کیا تھا، شام میں نکیرین کے حوالے ہو گیا۔ ہم میں سے کسی کو پتا نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں ہم وقت ایسی تیاری میں رہو کہ موت صبح آئے کہ شام میں آئے، جب جائیں تو فخر کے ساتھ جائیں کہ ہمارے پاس چہرہ ہے رسول اللہ کو دکھانے کا۔ بے شک
ہمارے جو جنازے جاتے ہیں سج کر کے سنور کر کے کفن میں عطر لگا کر میت کو خوشبو لگا کر سرما لگا کر، کبھی آپ نے پوچھا سنیوں کے جنازے کیوں اتنے سجائے جاتے ہیں، جنازوں پر پھول اتنے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ برسوں سے ہمارے بزرگوں کی یہ روایت رہی ہے، اس لیے اس کو اتنا سجا کر کے قبرستان بھیجا جاتا ہے کہ آج دیدار رسول کرنے والا ہے، مصطفیٰ کریم کو دیکھنے والا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، ہم تو مرتے ہیں نا، ہم مرتے بھی ہیں نام مصطفیٰ پر، اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں۔ قبر میں جب فرشتے اٹھائیں گے تو جو عاشق رسول ہے وہ کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ آپ کی طلعت کو دیکھا تو جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا تو جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جی رہے، اس محبت میں اضافہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں، میرا مشن صرف اور صرف یہی ہے، میں جو جگہ جگہ آپ کے درمیان آؤں یا کہیں پر بھی جاؤں، میرا مشن یہی ہے کہ وہ کھوئی ہوئی عزت و وقار اگر آ سکتی ہے تو صرف رسول اللہ سے وفا کرنے پر آ سکتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی سے آ سکتی ہے، اور یہی سارے فتنے و فسادات کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ ہم امن والے لوگ ہیں الحمدللہ۔ آج میری امیج کو ایسا بگاڑ کر کے پیش کیا گیا، ہر جگہ کی ڈپارٹمنٹ ڈری ہوئی رہتی، پولیس والے، حکومت کے عہدیداران، پولیس ڈپارٹمنٹ، ڈی ایم، ہر جگہ لوگ کہتے ہیں وہ مولانا آ رہے ہیں، وہ مولانا آ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ایک بات کو انہوں نے سنا ہوگا جو ان کے سامنے پیش کی گئی، اور ان سے میں کہتا ہوں ہمارا اگر لہجہ سخت ہوتا ہے تو صرف اور صرف گستاخان رسول کے لیے، باقی برائیوں کے خاتمے کے لیے ہم بھی الحمدللہ نرم لہجہ ہی اختیار کرتے ہیں۔ برسوں تک نشہ کرنے والے لوگوں کو ساتھ رکھا اصلاح کرنے کی نیت سے، لیکن ایک بات میں ہم کمپرومائز نہیں کرتے، ہمارے ساتھ گالی گلوچ جو کچھ کرنا ہے کر لو، نبی پاک کی طرف انگلی بھی اٹھایا تو ہمارے جذبے پھر ٹھنڈے نہیں رہتے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرو، مسکرا کر کے بات کرو، اپنا ہو یا غیر سب کو محبت کے ساتھ ایک طرف اللہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کوشش پر ہم لگے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمارے بزرگوں کی ایک وصیت یہ بھی ہے، لیکن جب نبی پاک کی کوئی توہین کرے، گستاخی کرے، تو پھر نہ دماغ ٹھنڈا رکھنا، نہ دل نرم رکھنا، نہ زبان میٹھی رکھنا، یہ تینوں چیزیں پھر نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزوں ہمارے لہجے میں اگر سختی کہیں آئی تو صرف اور صرف گستاخان رسول کے خلاف، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آپ سب کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر بیدار ہو گئے، میں نے محسوس کیا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر کہ جب جب نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے گئے، اللہ ہماری عزت بڑھاتا ہی چلا گیا، بے شک اللہ تعالیٰ عزت ہماری بڑھاتا ہے۔ اور حقیقت ہے میرے عزیزوں، جس نے کہا حضور کی تعریف کر کے ہم حضور کو کہاں بڑھا سکیں گے، ان کا مولا خود انہیں بہت بلند کر چکا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ دیا، ان کے رب نے انہیں بڑھا دیا ہے، ہم جیسے کیا بڑھائیں گے؟ ہم جو بات کرتے ہیں حضور کی تعریف کی تو در حقیقت اپنی شان بڑھتی۔ آپ بھی کر کے دیکھیں، ارے ایک بچہ بھی اگر نعت پڑھنے لگے نا تو اس کو نیچے نہیں کھڑا کیا جاتا، ممبر پر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ بیٹا یہاں کھڑے ہو کر کے نعت پڑھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام دنیا دار کی بات نہیں کر رہا، میرے مصطفیٰ کی بات کر رہا۔ اللہ رب العزت عزتیں دیتا بھی ہے تو رسول کے نام پر دیتا ہے۔ حضور کا جو وفادار ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کا نعرہ لگایا گیا، پہلے ہیں حضرت عمر فاروق جن کو امیر المومنین کہا گیا۔ جب آپ کو امیر المومنین کر کے لوگوں نے پکارا تو جانتے ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے اے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میری حقیقت کیا ہے، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، ان کے باپ کا نام خطاب تھا۔ کہتے ہیں بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال سکتا تھا اور میرے باپ مجھے مارتے تھے، گھونسے مارتے تھے، لکڑی سے مارتے تھے کہ یہ بکریاں نہیں سنبھال پاتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا اور آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا میری نگرانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرب، شام، یمن، عراق، فلسطین، مصر، یہ 6 کنٹریاں جو آج ہیں وہ سیدنا عمر فاروق کی تنہا نگرانی میں تھی، تنہا نگرانی میں تھی۔ ایک ہی خلیفہ تھے پورے اس خطے کے،
حضرت عمر کہتے ہیں میں بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا، آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا جو اتنا بڑا رقبہ ہے وہ تنہا میری نگرانی میں ہے، اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد کا غلام عمر ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا ہیں۔ بات یہ سمجھ کر کے چلے اس غلامی میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، بہت کچھ رکھا ہے۔ ہم خود محسوس کر رہے ہیں رائے پور چھتیس گڑھ کا علاقہ، یہاں میرا کون ہے؟ یہ ہمارے رشتے میں نہ سسرالی نہ نہالی ددیالی کوئی نہیں ہے، بڑے دور کے علاقے سے میں آیا ہوں، لیکن محبتیں ایسی لگتی ہیں برسوں پرانے ہمارے تعلقات۔ کس بات پر اس منبر پر بٹھایا بھی ہے ان جوانوں نے اور ان امت کے غیور لوگوں نے، تو صرف اس لیے کہ نبی کریم کی بات کرتا ہے، مصطفیٰ کریم کی حدیث سناتا ہے۔ تو بات اتنی ہے جو ان کی بات کرے وہ ہر دل پر راج کرے، سبحان اللہ، جو ان کی بات کرے وہ ہر دل پر راج کرے، جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، الحمدللہ ہم محسوس کر رہے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں میری کون سی حیثیت ہے۔ آپ اس لیے عزت نہیں دے رہے کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ کچھ ہے سیاست میں، اس کے آگے پیچھے کچھ نیتا ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پیچھے، صرف اور صرف اس لیے کہ جس کو میں محسوس کرتا ہوں، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہی صحابہ کا بھی نعرہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ہم نے ان گستاخوں کو بھی دیکھا ہے، ان پاکھنڈیوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی، 6 مہینے سال بھر بعد یہ خود مارے مارے منہ چھپانے کے لیے پھرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی دروازہ نہیں ملتا منہ چھپانے کا اور کوئی کمرہ نہیں ملتا منہ چھپانے کا، موت کی تلوار ان کے سروں پر لٹکتی رہتی ہے، خوف کے سائے میں رات بھر سو نہیں پاتے ہیں۔ ان پاکھنڈیوں کی بھی ہم نے زندگی دیکھی ہے، لیکن آؤ محبت مصطفیٰ کا حال یہ ہے، الحمدللہ رب نے ہر زمین ہمارے لیے کشادہ کر دی ہے، جہاں جائیں لوگوں کے درمیان پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ بات مصطفیٰ کی کرے تو ہر دل پر راج بھی کرے۔ سبحان اللہ، تو یہ بات سمجھ کر کے چلو، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے اور ان سے ہٹے تو سب سے ہٹو گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جانا یہ تمہاری زندگی کی معراج ہے، لوگوں کو راضی کرتے رہو گے زندگی بھر، یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ تمہارے گھر والے سب پورے نہیں راضی ہو جاتے تو دنیا کی بات تو دور کی ہے، ان کو راضی کرتے کرتے آدمی کیا سے کیا بن جاتا ہے، جس کو اچھے محاورے میں ایک آ جاتا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گئے۔ کوا کوشش کرتا رہا ہنس کی طرح چلو، کوشش کرتے 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 ایسا ٹیڑھا میڑا ہو گیا کہ وہ پہلے کیسے چلتا تھا اس کو خود ہی یاد نہیں رہ گیا۔ یہ محاورہ ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ اور ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے کہ بننے کی کوشش کی، ماڈرن بن جائیں، فیشنیبل بن جائیں، بنتے بنتے لال پیلے کالے کیسے کیسے ہو گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں رہ گیا امت مصطفیٰ پہلے تھی کیسے۔ آج حالات یہی ہے، تم بھول چکے اپنے اسلاف کی روایات کو، تمہارے نام سے دنیا کانپتی تھی، تمہارے نام ایوان باطل میں زلزلے پیدا کرتے تھے۔ جب تم دوسروں کی ابتدا میں اپنے آپ کو مصروف کر رکھو گے، چہرہ سجاتا ہے ہمارا بچہ فلموں کو دیکھ کر، بال کی کٹنگ کراتا ہے فلموں کو دیکھ کر، کپڑے پھاڑ لیتا ہے فلموں کو دیکھ کر، تو ظاہر سی بات ہے کوا چلے گا ہنس کی چال، تم بن تو نہیں سکو گے ان کی طرح، بن تو نہیں سکو گے، لیکن ہوگا یہ کہ پہلے اپنی جو چال تھی وہ بھی بھول جاؤ گے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اسی لیے جو عقل مند آدمی ہے وہ جانتا ہے دنیا چاہے کسی بھی رخ پر چلے میں تو مدینے کے رخ پر چلوں گا، وہ کامیاب بندہ ہے، وہ کامیاب بندہ ہے۔ مجھے بتاؤ آج میرے عزیزوں لوگ 1000 فیشن کرتے ہوں، 1000 دنیا کے طور پر طریقے پر چلتے ہوں، مجھے آج تک میری عمر میں کبھی ایسا نہیں لگا کہ کسی نے میرے امامے کو حقارت سے دیکھا ہو، مجھے آج تک ایسا نہیں لگا کوئی میرے جبے کو حقارت سے دیکھا ہو۔ الحمدللہ اس لباس میں بھی فخر کے ساتھ چلتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ میرا اپنا لباس ہے، اس لیے فخر آتا ہے کہ رسول اللہ کا لباس، سبحان اللہ، سبحان، اس لیے فخر آتا ہے کہ رسول اللہ کا لباس ہے۔ اور دنیا کو اگر برا لگے تو لگے،
ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. ہم زندگی میں آئے ہیں تو پھر صرف اپنے رسول کے لیے آئے. ہمارا صرف اور صرف مزاج یہی ہے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ, لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زبان تمہارے لیے. یہاں پر بھی ان کا ذکر ہے, وہاں پر بھی ان کا ذکر ہے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. تم اگر اپنے نبی کو ہٹانا چاہتے ہو ناممکن ہے, ناممکن ہے. تمہیں یاد ہے جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے کان میں اذان دی گئی تھی. تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہر بچے کو اذان دی جاتی ہے. ہمارے کانوں میں کہا گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد جو کلمہ پڑھا گیا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. تم دنیا میں آئے تھے تو پہلی آواز میں اللہ کے ساتھ اگر کوئی نام سنا تھا تو محمد عربی کا نام سنا تھا. جب تم بڑھنے لگے تمہارے عقیقے بھی جو کیے گئے وہ کسی اور کے طریقے پر نہیں, مصطفیٰ کریم کے نام پر کیے گئے. میرے آقا کی سنت ہے اس لیے عقیقہ کیا گیا. تمہارا نام بھی جو پکارا گیا اس لیے پکارا گیا کہ رسول اللہ نے اچھا نام رکھنے کی تلقین کی ہے. کسی کو محمد کہا گیا, کسی کو احمد کہا گیا. ہندوستانیوں کا تو معمول ہے چاہے کوئی بھی نام رکھیں, زید رکھیں, عمر رکھیں, بکر رکھیں, محمد ساتھ میں لگا دیا کرتے ہیں. محمد کا ہمارے سے دور کرنا ممکنات میں سے نہیں ہے. چلو ہمارے جوانی آ گئی, ہم بچپن میں نام سے حضور کے متعارف ہوئے, عقیقہ ہوا, جب کچھ سمجھ آئی ہمیں, جب کچھ شعور آیا تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں مسجد کی طرف بھیجا. عبادت اللہ کی کرنی ہے لیکن مؤذن پکار رہا تھا وہاں پر بھی اشہد ان محمد رسول اللہ, گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. بلایا جا رہا ہے مسجد میں اللہ کے نام پر, لیکن اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں فرماتا کہ محمد کا نام اللہ سے جدا ہو جائے. وہاں پر بھی تمہیں اذانوں میں سننا ہوگا. اور جب جماعت کھڑی ہوئی اقامت میں بھی نام آ گیا. حضور کے نام کے سوا اقامت بھی مکمل نہیں ہوئی. نماز جب پڑھنے لگے, نماز مکمل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اتحیات میں بیٹھ کر السلام علیکم ایھا النبی نہیں کہتا, اے نبی آپ پر سلامتی ہو. ذکر خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا. ہماری نمازوں میں, ہماری اذانوں میں, ہماری اقامت میں, ہمارے کان میں. اتنا ہی نہیں, ہماری شادیاں ہوئیں تو نکاح کے خطبے میں بھی میرے مصطفیٰ پر درود بھیجا گیا. جب تک درود نہیں بھیجا گیا خطبہ مکمل نہیں ہوا. نکاح کے ذریعے سے زندگی آگے بڑھتی ہے. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں, جب ہم زندگی کے آخری پڑاؤ پر آئے, جب ہماری روح نکلنے کو تھی, ہمیں تلقین کیا کیا جاتا ہے پتا ہے؟ جب کسی آدمی کی روح نکلنے والی ہے اس کے پاس بیٹھے رہو اور اس کے کان میں بھی کلمہ طیبہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے نام مصطفیٰ کہیں تجھ سے چھٹکارا نہیں. پیدا ہوئے تھے تب بھی کان میں, جا رہے دنیا سے تب بھی کان میں, اور اگر روح نکل گئی تو حکم یہ ہے مسلمانوں کو اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کی ملت پر, ان کی امت پر میں نے اس کی آنکھیں بند کر دی. عزیزان گرامی, رسول کو چھوڑ کر کچھ نہیں. تمہیں قبر میں رکھا گیا, قبر میں رکھا گیا. وہاں پر تم قبر میں رکھ کر کے اگر یہ سوچتے ہو سب ختم ہو گیا, اب ذکر مصطفیٰ نہیں آنا ہے, تب بھی تمہارا یہ خام خواہ سوچنا ہے. فرشتے آئیں گے, اٹھائیں گے, اور پھر تم سے سوال جو ہوگا تمہارا رب کون ہے, دین کیا ہے. تیسرا سوال یہی کیا جائے گا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں, کہیں چھٹکارا نہیں. قبر میں سوالات ہو گئے, جواب دے دیا, سو گئے. قیامت قائم ہوئی, محشر کے میدان میں اٹھایا گیا. اب تو سوچا یہاں تو حساب کتاب دینا ہے, یہاں تو ہم سب کے گناہ اور نیکیاں دیکھی جائیں گی. لیکن وہاں پہنچنے پر بھی پتا چلا رب تو کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. آدم کے پاس گئے, نوح کے پاس گئے, موسیٰ کے پاس گئے, عیسیٰ کے پاس گئے علیہ السلام. سبوں نے کہا آج ہماری نہیں ہے, جاؤ محمد عربی کے پاس. وہاں آئی مخلوق, وہاں سب آ کر کے کہنے لگے ہماری سفارش کریں. تب رسول اللہ نے کہا میں سجدہ کرتا ہوں, اللہ سے سفارش کرتا ہوں. پتا چلا وہاں پہنچے بھی تو نام مصطفیٰ ہی کی برکت ہے. دنیا میں بھی انہی کی عزت تھی, آخرت میں بھی انہی کی عزت ہے. اسی لیے فاضل بریلوی نے فرمایا خلیل و نجی مسیح و سبی, سبی سے کہیں کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری, کہاں سے کہاں تمہارے لیے, کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور
सबब है इनेकाद बज़्म महशर का। अरे वो मौला तो जानता है कौन नेक है कौन बुरा है, मरने के बाद सीधे नेकों को जन्नत में डाल देता, बुरों को सीधे जहन्नम में डाल देता। ये कयामत का मैदान क्यों कायम किया गया, हिसाब व किताब क्यों है, मीज़ान क्यों है, पुल सिरात क्यों है, ये सारी चीजें मैदान कयामत में क्यों कायम की जा रही है। रब तो जानता है नेक कौन है बुरा कौन है, लेकिन फाजिल बरेलवी के बिरादर गिरामी इमाम ज़मन फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। यह है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहीं तुम्हारा छुटकारा नहीं, न तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद, न तुम्हारी नमाजों में, न तुम्हारी अजानों में, न तुम्हारी इकामत में, न तुम्हारे मैयतों में, न तुम्हारी कब्र में, यहाँ तक कि हश्र में भी छुटकारा नहीं। इसीलिए हम ये कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आपको समझ में आ गई हो, मैं नुक्ते पर ला चुका हूँ आपको, दुनिया की सैर नहीं कराना चाहता। ऐ अजीज मुसलमानों, ऐ मेरे अजीज भाइयों, अगर आप नुक्ते को समझ गए तो फिर कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। जिसको इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये अल्लाह का वादा है जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह से अगर मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी के पीछे चलो, अगर इनके पीछे चलोगे अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। तुम सियासत की बात करते हो, इक्तिदार की बात करते हो, तख्त की बात करते हो, मियाँ ये छोटी चीज है, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे हैं, लाहो कलम तेरे हैं। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, ये इसी के लिए तो कहा गया वो मर्द मोमिन कौन है, जो गुलाम मुस्तफा, उसकी निगाहें उठे तो अल्लाह तबारक व तआला तकदीर मुअल्लक को भी बदल देता है। हम औलिया इकराम की बारगाह में क्यों जाते हैं, इसीलिए कि वो फना फिर रसूल होते हैं, रसूल के वफादार होते हैं। मौला तबारक व तआला की बारगाह में उनकी इज्जत है, वो अगर हाथ उठा दे तो मौला उनकी सिफारिश पर हमारा बेड़ा पार करता है। औलिया के पास इसीलिए जाते हैं कि वो वफादार रसूल है, वो गुलामान मुस्तफा होते हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। मैं अपनी गुफ्तगू को अब समेटता हूँ, आखिर में सिर्फ इतनी इल्तिजा करता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे बेजान दिलों में जान पैदा करती है, बेनूर आंखों में नूर पैदा करती है, और जो जिस्म मुरझा गए हैं उनमें ताजगी पैदा करती है। और जानते हो, एक बार मुस्तफ़ा करीम के तस्वुर को अपने आंखों में समा करके तो देखो, उनके हुस्न को अपने आंखों में ला करके तो देखो, फिर दुनिया का हर हुस्न तुम्हारे आंखों में फीका नजर आने लगेगा, हर जमाल तुम्हारे नजदीक हेज नजर आने लगेगा। क्यों? अल्लाह ने सबसे हसीन चेहरा हमारे रसूल का बनाया था। वो आंखें इतनी हसीन थी कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, कान इतने खूबसूरत थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुल्फें जब लहराती हुई कंधे तक आती, शाने तक आती थी। वो बल खाई हुई जुल्फें निहायत ही काली, जिसको कुरान ने वल्लैली इज़ा सजा कहा है। और उन जुल्फों के बीच में जब ये कान होते, माँ आयशा फरमाती हैं, ऐसा लगता कि रात की तारीकी में तारे जगमगा रहे हैं। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर के वो लम्हाए मुबारक, वो होंठ इतने खूबसूरत थे कि जब वो खुलते थे तो मोतियां झड़ती थी, लोग सुनने के लिए बेताब होते थे। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और आला हज़रत ने भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पूरा हुलिया हमारे सामने रखा है, पूरी तस्वीर रखी है। मुसलमानों को चाहिए ये कि दुनिया का हुस्न देखने की बजाय रात को अगर गम ज्यादा सताए, आंख बंद करें, अपने रसूल का चेहरा सामने ले आए। वो रसूल का चेहरा कैसा था, सहाबा से पढ़े तो समझ में आ जाएगा। सहाबा कहते हैं, जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुश होते थे तो रुखसारों पर गुलाबी रंगत आ जाती थी, गुलाब जैसी रंग आ जाते थे। और जब नाराज होते तो अनार जैसी सुर्खी आ जाती थी। हुजूर अगर मुस्कुराते तो सिर्फ 4 दांत नजर आते, लेकिन अगर रात को मुस्कुराए तो पूरी दीवारें जगमगाती थी, उजाला हो जाता था, दांतों से नूर निकलता था। अजीजान गिरामी, जुबान मुबारक से जो कलमात निकलते वो होकर रहते, वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी
کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ مبارک ایسے نرم تھے کہ صحابہ کہتے ہیں جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اسے ایسا لگتا جیسے کسی نرم ریشم اور دیباج میں اس نے ہاتھ دیا ہو، ایسا لگتا کہ کسی خزانے میں نرم ہاتھ اس نے دے دیا ہو۔ اسی لیے لیکن وہ نرم تو تھے لیکن جب عطا کرتے تھے تو بے حساب عطا کرتے تھے۔ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہائے ناز بھی کیسے تھے؟ فاضل بریلوی نے فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی بھویں جو ہے ملی ہوئی تھی، گھنی تھی اور اتنی خوبصورت لگتی تھی، اتنی خوبصورت کہ حضور کے چہرے کو جو ایک بار دیکھے پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کا ایک ایک عضو اللہ نے ایسا تراشا تھا، ایسا تراشا تھا۔ فاضل بریلوی نے فرمایا ہے تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تم سا دنیا میں آ نہیں سکا۔ اسی کو تو حسان بن ثابت نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں 14ویں رات تھی، چاند شباب کے ساتھ طلوع تھا، اچانک حضور سرخ جبہ پہنے مسجد سے باہر آئے، میری آنکھیں پڑی، میں حضور کے چہرے کو دیکھتا پھر 14ویں کے چاند کو دیکھتا، دونوں طرف کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، آخر میرے دل نے یہ جواب دیا چاند میرے حضور کے چہرے تک لگ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ چاند کو زیادہ دیر دیکھا نہیں جا سکتا اور مصطفیٰ کو جو دیکھے دیکھنا بھول ہی جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جنہوں نے حضور کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں اس چہرے پاک کا تصور میں تمہارے سامنے صرف اس لیے رکھا ہمارے بھی زندگی میں غموں کے پہاڑ آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو ہم ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے ایک جگہ متعین کر لیں، رات کا وقت ہو اور غموں کے ساتھ جب مصطفیٰ کریم کے چہرے پاک کو تصور میں لائیں، وہ گھنی زلفوں والے آقا، وہ اونچے امامے والے آقا، وہ حسین چہرے والے آقا جن کی زبان کھلے تو موتیاں نکلے، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنوں اور غیروں پر برابر شفقت و رحمت فرمایا کرتے۔ ایک پاگل عورت مدینے کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کو قریب کر دوں، جائیں تو مدینے والے کا تصور لے کر کے جائیں، ایک ایسی عورت جس سے کوئی منہ نہیں ملاتا تھا، صحابہ کھڑے تھے حضور کے ساتھ، وہ عورت آنے لگی، صحابہ حضور کو بچانے لگے، اس طرح ہاتھ بڑھا کر کے سائیڈ کرنے لگے اور وہ عورت آنے لگی، وہ بڑبڑ تھی، بہت زیادہ بولتی تھی، ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، حضور کے قریب آتی گئی، صحابہ کہنے لگے ہٹا لیں حضور کو، وہ آئے گی بد زبان عورت ہے، کچھ بھی بولتی رہے گی، میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو اس کو آنے دو، صحابہ پھر ہٹانے لگے، میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو اس کو آنے دو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہے مدینے کی اور بہت بڑبڑ کرتی ہے، میرے آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں اس کا ذہن ٹھیک نہیں، بہت بولتی ہے، لیکن اے صحابہ تم تو بتاؤ پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی، میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی، وہ شہنشاہ کونین ہیں جن کی بارگاہ میں ہمارے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے یا رسول اللہ، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اے مسلمانوں میں جو بات کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، جب غم ستانے لگیں، جب مصیبتیں پہاڑ توڑنے لگیں، جب تمہارے پاس مشقتیں زیادہ آنے لگیں، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ان کو یاد کرو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، یاد کر کے دیکھنا میرا یہ نسخہ، عمل کر کے دیکھنا، اس لیے کہ تاریخ بتا رہا ہوں میں تمہارے سامنے، ایک شرف الدین بوسیری تھے اسکندریہ مصر کے رہنے والے، فالج ہو گیا تھا،
पैर नहीं उठ सकते थे, बहुत इलाज कराया नहीं हुआ। सोते सोते जिस्म पक गया, लोग साथ छोड़ जाते हैं। बीमार का कितने लोग साथ रखते हैं? जब अच्छी सेहत होती है हर कोई आता जाता रहता है, बीमार पड़ गया तो चंद दिन तो आएंगे, बाद में छोड़ देंगे। इमाम बुसीरी को ये बात बड़ी लगी, दुनिया छोड़ चुकी, मैं बिस्तर पर आ गया, पुकारूं तो किसको पुकारूं? फिर कलम हाथ में लिया और लिखने लगे, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। पूरा 170 अशार का कसीदा लिखा और रोते रोते सो गए। नसीबा जागा, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, आए और फरमाया, ऐ बुसीरी जो तूने लिखा मुझे भी सुना। इमाम बुसीरी ने कसीदा सुनाया। मेरे आका ने अपनी चादर उठा करके उन्हें अता की और उनके जिस्म पर हाथ फेरा। और इमाम बुसीरी कहते हैं, न सुबह उठा मैं तो देखता हूँ मेरा घर खुशबुओं से महक रहा है। जब उठा बिस्तर से, न मेरा पैर लंगड़ा है न हाथ लूला है, फालिज और लकवे का कोई असर ही नहीं था। मैं अच्छा चंगा भला हो गया और जब उठ करके देखा तो मेरे बिस्तर पर रात में दी हुई चादर भी मौजूद थी। अज़ीज़ान गिरामी, वो रसूल पाक हैं जो इमाम बुसीरी को हुजूर की वफात के 700 साल बाद आने वाले 700 साल बाद आने वाले आशिक रसूल को, बुसीरी कहाँ के? अस्कंदरिया मिस्र के रहने वाले, मेरे आका मदीने से उन्हें नवाज सकते हैं। तो तुम हिंदुस्तान की इस टूटी हुई बस्ती में रह करके अगर मेरे आका को पुकारे इस यकीन के साथ, या रसूल अल्लाह, जब हिरन रोए तो आप उसकी फरियाद सुनते हैं, जब एक लकड़ी रोए आपकी जुदाई में आप उसकी सुनते हैं। मैं आका आपका उम्मती हूँ, आपका सलाम पढ़ने वाला। एक रात आएगी, एक दिन वो आएगा जब अपने दीदार से तुम्हारे कल्ब को भी मुशर्रफ जरूर करेंगे। इसी दुआ के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए ताली मोहम्मदी मराना शरीफ साहब।